السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ دوستو آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی خاص وظیفہ کا ذکر کرنے والی ہوں۔ امید ہے آپ ویڈیو کو شروع سے انت تک ضرور دیکھیں گے۔ اس سے آپ کو بہت ہی اچھی جانکاری پراپت ہونے والی ہے۔ اگر آپ بھی فائنینشیل پرابلم سے جوجھ رہے ہیں یا پھر آپ بھی چاہ رہے ہیں کہ آپ جھوپڑی سے اٹھ کر محل تک کا سفر کریں اور وہ آپ کے لیے بالکل آسان ہو، اس کے لیے میں آج آپ کے ساتھ بہت خاص بات کرنے والی ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم آ رہی ہے اور چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ارننگ کریں، گھر بیٹھے کچھ نہ کچھ کمائی ہو، تو ان لوگوں کے لیے بہت ہی پیاری اپارچونیٹی بھی لے کر آئی ہوں۔ انشاءاللہ جب آپ اس چیز کو سمجھیں گے، آپ گھر بیٹھے حلال وے میں کچھ پیسے ارننگ کر سکیں گے۔ تو آج کی جانکاری ہماری اسٹوری ہے، بہت ہی پیاری میریکل اسٹوری ہے۔ تو چلیے اس میریکل اسٹوری کو شروع کرتے ہیں۔ آج کی میریکل اسٹوری میں آپ کو بتایا جائے گا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات کو بدلا اور آج یہ لاکھوں میں کھیل رہے ہیں۔ یعنی کہ ایک ایسا وقت ان کے اوپر تھا جس میں یہ بتاتی ہیں کہ ہمارے پاس گھر میں کھانے تک کے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ ہماری بہت ساری عیدیں ایسے گزری ہیں جب ہم نے نئے کپڑے بھی نہیں بنائے ہیں، لیکن آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحم و کرم سے ہم لاکھوں میں کھیل رہے ہیں اور ہمارے بہت سارے گھر ہو گئے ہیں، بہت فیسلٹیز ہو گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہر وہ چیز عطا کر دیا۔ اور اسی وظیفہ کی برکت چاہیے کہ ان کی جو والدہ ہیں بہت زیادہ بیمار رہتی تھیں، بہت زیادہ پریشان رہتی تھیں۔ اس وظیفہ کی وجہ سے ان کی امی کی طبیعت بھی صحیح ہوئی ہے، جو ہمیشہ بیمار رہتی تھی۔ ان کی طبیعت کبھی بھی صحیح نہیں رہتی تھی۔ اس وظیفہ کی برکت سے ان کے جو والد صاحب ہیں وہ بھی نماز میں کوتاہی کرتے تھے، اور یہ وظیفہ کرنے کے بعد ان کے والد بھی نماز کی پابندی ہو گئے تھے، عبادت پابندی سے نہیں کرتے تھے۔ اسی وظیفہ کی برکت سے ان کے والد صاحب بھی نمازوں کی پابندی میں لگ گئے۔ تو بہت ہی زیادہ ایفیکٹو وظیفہ ہے۔ تو وہ کون سی چیز ہے اتنی زیادہ ہیلپ کر رہی ہے فائنینشیل اسٹیبل ہونے میں، ہیلپ کی ان کی والدہ کے ہیلتھ میں، ان کے والد کے ہدایت میں کس چیز نے ان کو اتنا زیادہ ہیلپ کیا، یہ ساری چیز میں آپ کو بتاؤں گی۔ شروع کرتے ہیں ملینئر فیملی کی اسٹوری۔ ایک سسٹر ہیں جو بتاتی ہیں کہ میں دبئی کی رہنے والی ہوں اور میرا نام تبو ہے، اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہمارے پاس کھانے پینے تک کے پیسے نہیں ہوا کرتے تھے، اور بتاتی ہیں کہ ابو باہر سبزی کے کام کرتے تھے اور امی گھر میں کپڑے سلائی کیا کرتی تھی اور تھوڑا بہت کما لیا کرتی تھی۔ کہتی ہیں کہ ہم 4 بھائی بہن ہیں، سب سے بڑی بہن ہے، پھر ایک بھائی ہے، پھر میں ہوں اور میرا چھوٹا بھائی ہے۔ گھر کا حالت بہت خراب تھا، کبھی کبھی تو ہم بنا کھانا کھائے بھی سو جاتے تھے۔ ہم نے بہت ساری عیدیں ایسی گزاری ہیں جب ہمارے پاس کپڑے نہیں ہوا کرتے تھے۔ کبھی کبھی لوگ ہمیں کپڑے دے کر جایا کرتے تھے، ہم وہی پہنتے تھے، اور کبھی کبھی ہم وہی پرانے کپڑوں میں عید گزار لیا کرتے تھے۔ ہمارے پاس اتنے بھی پیسے موجود نہیں ہوا کرتے تھے کہ ہم کوئی نارمل صحیح کپڑا خرید لیں۔ جب میں میٹرک میں تھی تب میری امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، اور میری امی نماز بھی بیٹھ کر پڑھا کرتی تھی، اور نماز کے بعد استغفار کی تسبیح بہت زیادہ کیا کرتی تھی، لیکن میرے ابو نہیں پڑھا کرتے تھے۔ امی ہمیشہ ابو سے کہتی تھی کہ آپ بھی نماز پڑھا کریں، ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ ہمارے دین بھی بدل دے گا۔ لیکن ابو کو تو ہمیشہ مذاق بنا کر ہنس کر ٹال دیا کرتے تھے، اور کبھی غصہ میں امی کو ڈانٹ بھی دیا کرتے تھے۔ بولتے تھے اگر تمہیں پڑھنا ہے تو تم پڑھو، نہ مجھ پر اور مجھے ہر چیز کو نہ بولا کرو۔ اور جب اس طریقے سے کرتے تھے تو امی بہت نا امید سی ہو جاتی تھیں، اور کئی بار تو میرے ابو سے لڑائی بھی ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن پتہ نہیں کیوں
اب وہ نماز پڑھنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ پر میری امی ہمیشہ نماز پڑھا کرتی تھی اور دعا کرتی تھی کہ اور ہم سے بھی کہتی تھی کہ بچے آپ بھی نماز پڑھا کرو، دیکھنا اللہ تعالیٰ ایک دن ہماری تقدیر ضرور بدل دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نماز پڑھنے کا توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنے رحمتوں کے خزانے بھی کھول دے گا۔ کہتی ہیں کہ ہمارے دادا کا جو گھر ہے وہ بہت امیر گھر آنے سے ہیں، لیکن میرے دادا کی جب فوت ہوئی تب میرے ابو کو جائیداد سے، دوستو یہ پارٹ 1 ہے، اس کا پارٹ 2 میں پوری اسٹوری بتا رہی ہوں، آپ ضرور دیکھیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔